कि 1 अरब रुपए का जो सोना है वही लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। तो फ्रॉड की प्लानिंग वो लंबे अरसे से कर रहा था कि बावजह भाभी के इंतकाल दुकान जो है 5 रोज बंद रहेगी, ना कुछ एसपी कर पा रही हैं, ना कोई एसएचओ कुछ कर पा रहे हैं। तब भी इस कहानी में मजीद पेशरफ्त होगी, हम दोबारा से आएंगे और आपको वो तफसीलात भी बताएंगे। जो सुनार है उनके साथ जाकर उम्रा भी इकट्ठा किया है। एक जो मुद्दई है वो सामने आया कि मेरा जी करोड़ों रुपए का सोना इनके पास रखा हुआ था। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपका? मैं हूं आपका मेज़बान इजाज़ अहमद भट्ट और आज जो हम आपको क्राइम स्टोरी बताने लगे हैं, ये एशिया की सबसे बड़ी जो सोने की मार्केट है, लाहौर के इलाके इचरा में वाक़ है। यहाँ एक 20 अरब रुपए का फ्रॉड हुआ है और इस फ्रॉड में कोई आम शख्स शामिल नहीं है। इसी मार्केट का एक साबका सदर जिसका नाम शेख वसीम अख्तर है, उसी ने ये फ्रॉड किया और फ्रॉड की प्लानिंग वो लंबे अरसे से कर रहा था, लेकिन उसकी सारी प्लानिंग जो है वो फिल्मी अंदाज की थी। प्लानिंग उसने ऐसे की कि किसी को पता भी नहीं चलने दिया और आहिस्ता आहिस्ता वो अपने सारी मनसूबाबंदी को मुकम्मल करता गया। आम पब्लिक को तो ये पता तब चला है कि जब 5 दिसंबर 2025 को एक जो मुद्दई है वो सामने आया कि मेरा जी करोड़ों रुपए का सोना इनके पास रखा हुआ था। तो शेख साहब जो हैं ये कहकर कि मेरी भाभी कराची में फोत हो गई हैं, कराची चले गए हैं और उसके बाद उनका कोई अता पता ही नहीं है। जब उन्होंने शोर मचाया तो एक और जो सुनियार है वो भी पहुंच गया, फिर एक और आया, करते करते 1 दर्जन, 1 दर्जन से 2 दर्जन और फिर उससे भी जायद होते गए। इन सब का यही कहना था कि हमने भी अपना सोना यहाँ रखवाया हुआ था। अब मामला क्या हुआ? मामला ये हुआ कि 35 से जायद जो लोग हैं, ये सिर्फ लाहौर के नहीं हैं, दूसरे ज़िला के भी हैं, वो भी आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने अपना सोना या अमानत रखवाया हुआ था या कारोबार के लिए रखाया हुआ था। अब हमने वहाँ जाके ज़रा पूछा मुख्तलिफ सुनारों से कि ये क्या मामला है कि आप भी सुना रहे हैं, आपके पास भी लाकर है, तो आपने इनके पास क्यों सोना रखवाया था? वो कहते हैं भट्ट साहब ये एक कारोबार का तरीका है। हमने पूछा ये कैसा कारोबार है? उन्होंने कहा जैसे ही आलमी मार्केट में सोने की कीमत में इजाफा होता है तो फौरी तौर पर पाकिस्तान में उसका असरात पड़ते हैं। अब कुछ छोटे सुनार जो होते हैं ना, वो ये करते हैं कि उनके पास किसी के पास 40 तोले है, किसी के पास 100 तोले है, किसी के पास 200 तोले है, तो वो इस तरह के बड़े सुनारे के पास रख जाते हैं और वो उनको नई लेटेस्ट जो पेमेंट होती है उसके मुताबिक प्रॉफिट लेकर देता है। तो इस तरह सोना भी रहता है और प्रॉफिट भी मिल जाती है और अगर सोना वो फरोख्त करना चाहें तो फरोख्त भी कर देते हैं। तो इसके ऊपर एतबार था। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कितना एतबार था कि ये 30 साल से इसी पिछड़ा मार्केट में काम कर रहे थे और 30 साल में इन्होंने अपने साथियों के साथ नमाज पढ़ने जाते थे और इसके अलावा उनके घरों में शादियां करने जाते थे। किसी की बेटी की शादी में ये शिरकत करते थे, किसी के बेटे की शादी में शिरकत करते थे और वो भी इनके घर में आते जाते रहते थे। इवन इन्होंने बहुत सारे लोगों ने बताया कि इन्होंने मुख्तलिफ जो सुनार है उनके साथ जाकर उम्रा भी इकट्ठा किया है और जब उम्रा कर रहे थे तो वहां भी दीन की ऐसी ऐसी बातें बताते थे कि लोग अश कर उठते थे कि जी हाजी साहब तो बहुत नेक हैं। और फिर हाजी साहब ने जो है ना अपनी इस नेकी का ही फायदा उठाते हुए क्या किया कि 1 अरब रुपए का जो सोना है वही लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। अब इसकी प्लानिंग देखे कितनी कितनी इन्होंने फूल प्रूफ प्लानिंग की है। इनका एक बड़ा बेटा और बेटी है, उसको इन्होंने मलेशिया भिजवाया कि वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वो मलेशिया चले गए। अच्छा इस दौरान ये खुद जो है ना बहुत से ममालिक का दौरा कर रहे थे। किन किन ममालिक का दौरा किया? मलेशिया ये जाते रहे, बैंकॉक जाते रहे, थाईलैंड जाते रहे हैं, सऊदी अरब जाते रहे हैं, दुबई जाते रहे हैं और बाद ममालिक का तो उनके पासपोर्ट से की हिस्ट्री से पता चलता है कि 12 मरतबा तो सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में जा चुके हैं। और इसके अलावा क्या हुआ जी कि 8 मरतबा दुबई का सफ़र कर चुके हैं और मलेशिया का भी कई दफ़ा सफ़र कर चुके हैं। ये सफ़र क्यों करते थे? उन पर लाखों रुपए खर्च होते थे। ये जाके वहाँ अपनी जो है बुनियाद बना रहे थे। 2 बेटे इन्होंने, बेटा और बेटी पहले सेटल कर दिए। जिस रोज़ इन्होंने फरार होना था उससे पहले इनके 2 घर भी थे। इन्होंने वो घर भी बेचने पे लगाए, उनको पैसे लिए और वो घर भी फरोख्त कर दिए।
3 ان کے پاس مہنگی ترین گاڑیاں تھیں، وہ گاڑیاں بھی انہوں نے ایک ایک کر کے فروخت کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ٹکٹیں لگوائیں، اپنی اپنی مسز کی اور اپنی چھوٹی بیٹی کی ٹکٹیں لگوائیں۔ اس کے بعد جس روز انہوں نے روانہ ہونا تھا، انہوں نے کراچی جانا تھا، اس روز سے ایک دن قبل انہوں نے اپنی دکان کے باہر ایک جو کاغذ ہے اس پر لکھ کے لگا دیا کہ باوجہ بابی کے انتقال دکان جو ہے 5 روز بند رہے گی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جس دکان پہ یہ لکھا جائے تو دوسرے تاجروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی فوتگی ہو گئی ہے، لہذا 4-5 دن دکان بند رہے گی، اس لیے کسی کو ان پہ شک بھی نہیں ہوا۔ اس دوران انہوں نے کیا کیا کہ رات کو ہی جاتے ہی انہوں نے اپنا فون بند کیا، اپنی بیٹی اور اپنی مسز کا فون بند کیا، اور اس کے بعد یہ روانہ ہو گئے ہیں۔ جب 2 دن گزرے نا تو ایک جو سنارا تھا جس کا صرف 9 کروڑ روپیہ اس اکیلے کا سونا تھا، 9 کروڑ روپے کا، اس نے نا بار بار فون کرنے شروع کر دیے۔ ان کا نام ہے احمد صدیقی۔ انہوں نے فون کیے، فون بند جا رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ پریشان ہو کے ملائیشیا میں اس کے بیٹے کو فون کر دیا، کیونکہ کلوزنس تو تھی تو بیٹے کا فون بھی تھا۔ جب بیٹے کو کہا کہ بھی آپ کے والد کا پتہ نہیں چل رہا، ان کا فون بھی بند جا رہا ہے، تو بیٹے نے کہا میں پتہ کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد کیا کیا کہ بیٹے کے بھی واٹس ایپ سے پتہ چلا کہ اس نے وہ نمبر جو ہے بلاک کر دیا، ختم کر دیا، وہ کسی نئے نام سے نیا واٹس ایپ بنا لیا تاکہ بیٹے سے بھی رابطہ ختم ہو جائے۔ اب انہوں نے یہ کیا کیا کہ یہ سارے پیسے جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ پیسوں کے جو سن ہے اس کو آہستہ آہستہ یہ منتقل کر دیں گے۔ اس حوالے سے جو ایس پی ہیں شہر بانو، انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہم نے 1 کروڑ روپے کا سونا دے دیا، تو اس میں سے ہم نے ساری جو لوگوں کی درخواستیں ہیں نا ان کو چھانٹا ہے، تو پتہ یہ چلا ہے کہ یہ کمیٹیاں بھی ڈالتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے اگر 1 کروڑ کی کمیٹی ڈالیں تو اس میں اگر 30-40 ممبر ہوں تو سارے جتنے پیسے دیتے ہیں تو 1 مہینے میں کروڑ اکٹھا کر کے اگلی پارٹی کو دینا ہوتا ہے جس کی کمیٹی نکلتی ہے۔ تو یہ اس طرح وہ پیسے بھی اکٹھے کیے ہوئے تھے، وہ پیسے بھی انہوں نے سمیٹے، اور ساتھ میں یہ جو سونا ہے اس کو بھی سمیٹا۔ اور شہر بانوں نے جو ایس پی ہیں انہوں نے کہا ایک اور بڑا اہم پوائنٹ بتایا، انہوں نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا لوگ کہ 20 کلو سونا ایک ہی وقت میں لے گئے، ایسے نہیں ہے۔ ایف آئی اے موجود ہے، امیگریشن موجود ہے، اور آگے دبئی میں بھی اتنا سونا لے جانا ممکن نہیں ہے۔ یہ شخص جب ہم نے آپ کو بتایا نا کہ 12 دفعہ سعودیہ کا، 8 دفعہ ملائیشیا کا اور دبئی کا اس نے وزٹ کیا تھا، ان ہر وزٹ میں جتنی کوانٹٹی یہ لے جا سکتا تھا نا یہ لے جاتا رہا ہے، اور لے جا کے وہاں ایک اپنے محفوظ ٹھکانے تک پہنچاتا رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ سارا سونا ٹرانسفر ہو گیا ہے، پھر اس نے یہ لاسٹ اٹیک کرنے کے لیے، یہ فائنل جو ڈیسیژن لینے کے لیے اس نے یہ کیا ہے کہ اپنی دکان کے باہر وہ جو ہے بورڈ آویزہ کیا کہ جی میں اپنی بابی کے انتقال کی وجہ سے 5 روز جو ہے نا وہ آپ کو نظر نہیں آؤں گا۔ اسی دوران اس نے غائب ہونے کی اپنی جو ہے نا پوری پلاننگ کی، اور 20 کلو سونا ہے جو اب تک بتایا جا رہا ہے اور جس کی مالیت 1 ارب ہے، لیکن اس کے حوالے سے پولیس کے جو افسران ان سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک جو بنیادی طور پہ ایک 9 کروڑ والا سامنے آیا ہے اور ایک 2 کروڑ والا 11 کروڑ کا، تو یہ 2 پرچے تھانہ اچرا میں درج ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے ان کو چھانٹی کیا جا رہا ہے اور یہ مزید پرچے درج ہوں گے تو اصل مالیت تب سامنے آئے گی۔ لیکن اب مالیت کو کیا کرنا ہے؟ جب ایک شخص ملک سے فرار ہو گیا، وہ 20 کلو سونا بھی لے گیا اور اس کو پولیس نہ پکڑ سکی، وہ کتنی پلاننگ مضبوط تھی کہ 2 گھر فروخت کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ فروخت کر کے پیسے بھی لیے اور اگلے کے نام پہ رجسٹری بھی کروانے کے لیے وہ جو بنیادی وہ کاغذات مکمل کر کے جا چکے ہیں، 3 گاڑیاں بھی بیچ کے جا چکے ہیں۔ تو یہ ساری پلاننگ انہوں نے بھرپور انداز سے کی۔ اور یہ جو شیخ وسیم اختر صاحب ہے نا، انہوں نے ایسے ہی اپنے سارے ساتھیوں کو دھوکہ دیا ہے جو 30 سال سے ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، اور انہوں نے ان سب لوگوں سے جو سینکڑوں لوگ ہیں ان سے ووٹ لے کر یہاں کے جو صرافہ ایسوسی ایشن ہے اس کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اب پاکستان میں کیسے کیسے لوگ فراڈ کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ 30 سال سے ان کو نمازی، حاجی اور بہت کچھ القابات دیتے ہیں، اور جب باری آتی ہے فراڈ کرنے کی تو آنکھوں میں ایسے مٹی ڈالتے ہیں، ایسے مرچیں ڈالتے ہیں کہ جو ساتھی 15 سال سے 20 سال سے ساتھ والی دکان پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں خبر ہوتی۔ اور میں لاسٹ میں ایک بات بڑی اہم بتاتا چلوں
تاکہ ہمارے ناظرین کو آئندہ اس طرح کے دھوکے بازی سے بچنے کے لیے کوئی تھوڑا سا احتیاط کریں، کیونکہ اس شخص نے ہر آنے جانے والے کو اب یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ یار میرے بچے جو ملائیشیا میں سیٹل ہو گئے ہیں، میں نے بھی ملائیشیا میں جا کے سیٹل ہو جانا ہے، لہٰذا میں 4 سال میں اپنا سارا کام سمیٹوں گا، ٹھیک 4 سال بعد میں یہاں چلا جاؤں گا۔ جب یہ بار بار تکرار کر رہے تھے کہ میں 4 سال بعد چلا جاؤں گا، تو سارے دوستوں نے سوچا کہ 2025 ہے تو 4 سال بعد یہ جائیں گے 2028-29 کو، تو ابھی تو ان کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں، تو 28-29 کے قریب جب آئے گا تو ان کے ساتھ کاروبار ہم چھوڑ دیں گے۔ لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو 4 سال کا کہہ رہے ہیں یہ تو 4 دن کے بعد جانے والے ہیں، تو لہٰذا وہ سارے جو لوگ ان پہ اعتماد کیے تھے اس سب کا اعتماد یہی رہ گیا۔ اور اب دیکھیں نہ کچھ ایس پی کر پا رہی ہیں، نہ کوئی ایس ایچ او کچھ کر پا رہے ہیں، لوگ جو ہیں ان کا برا حال ہے، جن کے 9 کروڑ روپیہ چلا گیا ہے، ان کو رات کی نیندیں ان کی اڑی ہوئی ہیں، ان کو سکون نہیں مل رہا، وہ کہہ رہے کہ ہم کس کے پاس جا کے اپنا یہ جو ہے نا مدعا بیان کریں اور ہمیں انصاف کون دے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہماری اب تک کی یہ کہانی بھی جو ہے اس کا انجام آیا تو نہیں، لیکن اب تک کی جو پیش رفت ہوئی ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ جب بھی اس کہانی میں مزید پیش رفت ہوگی ہم دوبارہ سے آئیں گے اور آپ کو وہ تفصیلات بھی بتائیں گے۔ اس وقت تک اپنے میزبان اجازت میں بٹ کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔